السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس پروگرام میں، جس کا عنوان ہے دلوں کی بیماریاں اور ان کا علاج، آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ اس دورے کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پورے دورے میں دلوں کی اہمیت، دلوں کا مقام اور مرتبہ اور دلوں کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس تعلق سے ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ جو ہمارا ٹائٹل ہے دلوں کی بیماریاں اور ان کا علاج، پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں دل کیا ہے اور بیماری کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے کے موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے۔ دل ایک انسانی جسم کا چھوٹا سا عضو ہے، ایک حصہ ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جو یا تو پائن ایپل کی شکل میں ہوتا ہے یا چھوٹے سے پھل کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن یہ حصہ انسانی جسم میں اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ دل جو ہے، یہ دل ہی انسان کو اچھا بناتا ہے، بہتر بناتا ہے، اور یہ دل ہی وہ ہے جو انسان کو برا بناتا ہے اور شریر بھی بناتا ہے۔ لہذا ہمیں دلوں کے احوال کو اور دلوں کے حالات کو، دلوں کی بیماریوں کو اور ان کے علاج کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ آگے بڑھنے سے قبل یہاں ایک سوال بہت عام فہم ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ کہاں سے سوچتے ہیں؟ ہم دماغ سے سوچتے ہیں یا دل سے سوچتے ہیں؟ یعنی فکر کا جو کام ہے، سمجھنے کا جو کام ہے، سوچنے کا جو کام ہے، وہ کون کرتا ہے؟ دماغ کرتا ہے یا دل کرتا ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہاں پر بھی دل کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ سارے کام دل سے انجام دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں مشہور یہ ہے کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، غور و فکر کرنے کی صلاحیت، تدبر کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کے اندر رکھی ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ دل اور دماغ کا ایک بہت مضبوط کنیکشن ہوتا ہے، بہت مضبوط رابطہ ہوتا ہے، لیکن سوچنے اور سمجھنے کا اصل کام دل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جناتوں اور بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ذکر کی، فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دل تو ہے لیکن وہ ان دلوں کے ذریعے سے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سمجھنے کا کام دل کرتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ حج آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلم يسيروا في الارض، کیا لوگوں نے زمین میں سیر و تفریح نہیں کی اور وہاں پر غور نہیں کیا؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها، سیر و تفریح کرنے کے بعد تاکہ ان کے پاس ایسے دل آ جائیں جو عقل رکھنے والے دل ہوں، او آذان یسمعون بها، یا ان کے پاس ایسے کان آ جائیں جو سننے والے کان ہوں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کے لیے، سمجھنے کے لیے دل کا استعمال کیا کہ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کہ ان کے پاس ایسے دل ہو جائیں جو عقل رکھنے والے ہوں، جو سمجھنے والے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ سمجھنے کا کام، فکر کا کام، یہ سارا کام دل انجام دینے والا ہے۔ اور اس کی تائید آگے والے ٹکڑے سے بھی ہوتی ہے آیت کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آپ اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ جو آنکھیں ہیں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، البتہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔
یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کے اندھے ہونے کا تذکرہ کیا، اور یہاں اندھے دل سے مراد وہ دل ہے جو حق کو نہیں سمجھ پاتا، اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھ پاتا، صراط مستقیم کو نہیں سمجھ پاتا، صحیح راستے کو نہیں سمجھ پاتا۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے، اور دل ہی ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ کیا قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تدبر کی بات ذکر کی، قرآن کریم میں کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد دوسرے ٹکڑے میں تدبر نہ کرنے کی، غور و فکر نہ کرنے کی ایک وجہ بتائی، اور یہ کہا کہ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تدبر کا کام، غور و فکر کا کام، سوچنے کا کام کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حقیقت کو اپنی احادیث میں واضح کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، کہ سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح اور سالم رہا تو پورا جسم صحیح اور سالم رہتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا جسم بھی خراب ہو جاتا ہے، پورا جسم بھی برباد ہو جاتا ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے بھی واضح کیا کہ دل ہی اس انسانی جسم کو چلانے کا کام کرتا ہے، دل ہی کے ذریعے سے انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، فکر کرتا ہے، کوئی رائے تیار کرتا ہے، کوئی اوپینین بناتا ہے، یہ سارے کام انسان دل کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے، آپ اپنے دل کی اصلاح کی دعا کرتے تھے، دماغ کی اصلاح کی دعا کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ جو دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور بعض روایات میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اطاعت پر جما دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دل کی حفاظت اور دل کو اطاعت پر جمانے کی دعا اللہ رب العالمین سے کی، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اطاعت کا کام بھی دل کرتا ہے، معصیت کا کام بھی دل کرتا ہے۔ تو ان تمام نصوص اور ان تمام دلائل سے واضح ہوا کہ سوچنے کا کام دماغ نہیں کرتا، دماغ غور و فکر نہیں کرتا ہے، دماغ کوئی رائے نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ سارے کام دل انجام دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ دل اور دماغ کا بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار دماغ کے اندر کوئی بات آتی ہے اور وہ دل کو ٹرانسفر کرتا ہے، اور دل اس کے بارے میں زیادہ بحث و تحقیق کرتا ہے، زیادہ چھان پھٹک کرتا ہے۔ تو لہذا دلوں کے بارے میں یہ بات جاننے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کی اہمیت کتنی، کیونکہ یہ مرکز خیال ہیں، یہ سینٹر ہیں ہمارے سارے افکار کا، ہماری ساری سوچ کا۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں، ہم جو بھی رائے پاس کرتے ہیں، جو بھی اپنے دماغ میں باتیں لاتے ہیں، ان سب کا مرکز کیا ہے؟ دل ہے۔ تو لہٰذا دلوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ بیماریوں کو دیکھیں، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو جسم عطا کیا ہے، جسم کا ہر حصہ کسی نہ کسی طور پر کبھی نہ کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، اور بیماریاں اس پر مسلط کی گئی ہیں، بیماریاں بھی فطرت میں داخل ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھ کبھی بیمار پڑتا ہے، اگر ہاتھ بیمار پڑ جائے تو پکڑنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی آنکھ آپ کی بیمار ہو جاتی ہے، آنکھ بیمار ہو جائے تو آپ کے لیے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہماری زبان بیمار پڑ جاتی ہے، اگر زبان بیمار پڑ جائے تو بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا کبھی پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو جسم اپنی فطری حرکت کرنے سے رک جاتا ہے، وہ فطری حرکت بھی نہیں کر پاتا۔ تو جس طرح سے یہ انسانی جسم کے تمام اعضاء بیمار پڑتے ہیں، اسی طرح سے دل بھی بیمار پڑتا ہے، اور اگر دل بیمار پڑ جائے تو پھر اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یا یہ حق کو نہیں سمجھ پاتا، صراط مستقیم کو نہیں ڈھونڈ پاتا، حق راہ کو تلاش نہیں کر پاتا۔ لہذا دلوں کی ان معنوی بیماریوں کو سمجھنا اور دلوں کی ان معنوی پریشانیوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دلوں کی بیماریوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بیماریوں کا تذکرہ کیا عمومی طور پر وہ 3 قسم کی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے۔
سب سے پہلی جو بیماری ہے مرض البدن، جس کو کہا جاتا ہے جسم کی بیماری۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو اس کو فدیہ ادا کرنا ہے حج کے موقع کے تعلق سے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے لفظ مریض استعمال کیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو اس بیماری سے مراد جسم کی بیماری ہے۔ تو مرض کا اطلاق ہوا، مرض کا ذکر ہوا قرآن کریم میں بیماری کے لیے اور جسم کی بیماری کے لیے۔ دوسرا جو استعمال ہے قرآن کریم میں مرض کے لفظ کا، وہ شک کے معنی میں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 125 میں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، کہ جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین ان کو گندگی کی طرف اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا وہ منافقین ہیں۔ منافقین اسلام ظاہر کرتے تھے لیکن کفر کو چھپا کر کے رکھتے تھے، اور وہ اسلام کے تعلق سے شک میں رہتے تھے کہ آیا یہ دین حق ہے یا دین حق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو مرض سے تعبیر کیا، اور یہ مرض کون سا ہے؟ یہ شک کا مرض ہے، یہ شک کی بیماری ہے۔ تیسرا جو استعمال ہے لفظ مرض کا، وہ فسق و فجور کے معنی میں، گناہ کے معنی میں ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں امہات المؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو لچکدار آواز میں گفتگو نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے وہ خواہش کرنے لگے۔ تو یہاں پر جس کے دل میں بیماری ہے، بیماری سے مراد جس کے اندر فسق و فجور کا مادہ ہے، جس کا دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس کا دل شہوت کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو یہاں پر مرض سے مراد گناہ ہے، شہوت ہے۔ تو یہ تین استعمالات ہیں قرآن کریم کے اندر لفظ مرض کے، یا تو جسم کی بیماری کے لیے استعمال کیا گیا، یا شک کی بیماری کے لیے استعمال کیا گیا، اور یا تو فسق و فجور کی بیماری کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے وہ صرف جسم کے اعتبار سے بیمار نہیں ہوتا۔ بخار آنا یہ بھی ایک بیماری ہے، ظاہری بیماری ہے، لیکن اندرونی طور پر جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں زیادہ شدید ہوتی ہیں۔ لہذا ان بیماریوں کو جاننا اور ان بیماریوں کو پہچاننا اور ان بیماریوں کو ختم کر کے اپنے روح کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک اور صاف کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر ہم جس ٹاپک کے تحت گفتگو کر رہے ہیں، دلوں کی بیماریاں اور ان کا علاج، آگے بڑھنے سے قبل میں اس پر بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ٹاپک پر گفتگو کیوں کر رہے ہیں، تاکہ یہ جو دورہ چل رہا ہے اس دورے کی اہمیت آپ کو پتہ چلے۔ دلوں کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 10 پوائنٹس رکھوں گا، 10 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے یہ واضح ہوگا کہ دلوں کی بیماریوں کے تعلق سے گفتگو کرنا ہم سب کے لیے کتنا ضروری ہے، اور کس قدر ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں اس طرح کی گفتگو کے، اس طرح کے دورات کے، اس طرح کے باتوں کے، اس طرح کے تقریروں اور اس طرح کے لیکچرز کے، کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے نفس کو درست کریں، اور ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جائیں۔ وہ 10 نکات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود دل کی پاکیزگی کا قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایسا دل چاہا ہے، ایسے دل کی خواہش کی ہے جو دل بالکل بیماریوں سے، کفر اور شرک سے، ہر چیز سے محفوظ ہو، ہر چیز سے پاک ہو۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا اور دوسری وحی نازل کی، اس وحی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیے۔ یہاں پر آپ کو آپ کے کپڑے کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا، اور کپڑے کو پاک رکھنے سے مراد یہاں پر جمہور مفسرین کے نزدیک دل کو پاک رکھنا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں، آپ اپنے دل کا تزکیہ کریں، کیونکہ آپ کا دل صاف رہے گا تو آپ دوسروں کے لیے قدوہ بن سکتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے آئیڈیل اور رہنما بن سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا کی تھی، تو آپ نے اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی کہ ایک رسول بھیجا جانا چاہیے، اور اس کے چند مقاصد کا تذکرہ کیا
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کیا ہے کہ آپ نے دعا کی، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ابعث فیہم رسولا منہم، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیات، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقاصد کا ذکر کیا کہ جو رسول ان کے درمیان آئے گا وہ کیا کام کرے گا۔ سب سے پہلا مقصد کیا ذکر کیا، یتلو علیہم آیاتک، یہ ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی اور وہ رسول لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل کا تزکیہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رسول کی دعا کی، تزکیہ کا ذکر کیا، دلوں کی صفائی کا ذکر کیا کہ رسول کا یہ کام ہونا چاہیے، اور رسول کا یہ کام ہوگا کہ وہ آ کر کے لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور جب مبعوث فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کو ایک احسان کے طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین کا اہل ایمان پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رسول کے بھیجے جانے کے مقاصد کا تذکرہ کیا، فرمایا یتلو علیہم آیات، یہ رسول جس کو ہم نے بھیجا ہے یہ لوگوں کے سامنے آ کر کے اللہ کے آیتوں کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ یہاں پر ہم سب کے لیے ایک غور کرنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب رسول کے بھیجے جانے کی دعا کی تھی اور اس کے مقاصد کا تذکرہ کیا تھا، تو تزکیہ کا جو معاملہ ہے اس کو سب سے اخیر میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے کہا کہ وہ رسول آ کر کے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے گا، دوسرے نمبر پہ کہا کہ وہ کتاب کی تعلیم دے گا، تیسرے نمبر پر کہا کہ وہ حکمت کی تعلیم دے گا، چوتھے نمبر پر یہ دعا کی کہ وہ یزکیہم، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا۔ لیکن دلوں کا تزکیہ اتنا اہم ہے، بلکہ یہی اسلام کا مقصود ہے، یہی اسلام کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان کے مقاصد کو ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلا جو مقصد ذکر کیا یتلو علیہم آیات، کہ وہ نبی آ کر کے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا جو مقصد ذکر کیا وہ یہی ذکر کیا کہ وہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ رب العالمین کے نزدیک دلوں کی صفائی کی کتنی اہمیت ہے، دلوں کی پاکیزگی کا کیا مقام ہے۔ تو لہذا ہم دلوں کے امراض، دلوں کی بیماریاں اور ان کے علاج کے تعلق سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہمیں دلوں کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو نبی ہمارے درمیان بھیجا ہے اس نبی کے بھیجے جانے کے مقاصد میں دلوں کا تزکیہ اور دلوں کی تطہیر ایک اہم مقصد ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، ہم اس موضوع پر جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دل کا انسانی زندگی میں بہت بڑا اثر ہے، کیونکہ یہی دل انسانی زندگی کے رہنمائی کرتا ہے، یہی انسانی زندگی کی پلاننگ کرتا ہے، یہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے، یہی انسان کو پیچھے کرتا ہے، یہی انسان کو راہ دکھاتا ہے، یہی انسان کو راستے بتاتا ہے، یعنی دل ہی پورا انسان کو چلاتا ہے۔ تو لہذا اس دل کے بارے میں اور اس کے اونچ نیچ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ اے لوگو سنو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہوا تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا، برباد ہو گیا تو پورا جسم خراب اور برباد ہو جاتا ہے، اور وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے آپ کا، یہ آپ کے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جو آپ کی پوری زندگی کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح کر لیا تو آپ کی پوری زندگی صحیح ہے، لیکن اگر آپ کا دل ہی خراب رہا تو آپ کی پوری زندگی خراب اور برباد ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القلب ملک، یہ جو دل ہے یہ ایک بادشاہ ہے، والاعضاء جنودہ، اور انسانی جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب اس بادشاہ کے لشکر کی حیثیت سے ہیں۔ فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ طَابَتْ جُنُودُهُ،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ اچھا ہے تو اس کے فوج بھی، اس کے سارے افراد بھی اچھے ہوں گے۔ وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ خَبُثَتْ جُنُودُهُ، لیکن اگر بادشاہ برباد ہو گیا، بادشاہ خراب ہو گیا تو اس کی پوری فوج بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کو جسم کا بادشاہ قرار دیا کہ اگر دل درست ہے تو سارے اعضاء درست ہیں، اور اگر دل خراب ہے تو پورے اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جیسا کہ مجموع الفتاویٰ میں ان کا یہ قول موجود ہے کہ القلب هو الاصل، آپ فرماتے ہیں کہ دل ہی اصل ہے۔ فَإِذَا كَانَ فِيهِ مَعْرِفَةٌ وَإِرَادَةٌ سِوَى ذَلِكَ إِلَى الْبَدَنِ سَرَى ذَلِكَ إِلَى الْبَدَنِ بِالضَّرُورَةِ لَا يُمْكِنُ أَن يَتَخَلَّفَ الْبَدَنُ عَمَّا يُرِيدُهُ الْقَلْبُ، دل ہی اصل ہے، اور جو بھی اس کے اندر معرفت اور جو بھی ارادہ اور جو بھی خواہش ہوتی ہے وہ بدن کی طرف دل کے راستے سے ہی ہو کر کے جاتی ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بدن کسی چیز کا دل کے بغیر ارادہ کر لے۔ دل ہی ارادہ کرتا ہے اور دل ہی اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا یہ دوسری وجہ ہے کہ دل پورے جسم پر حکومت کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دل ہی تقویٰ کی جگہ ہے، جس تقویٰ کے ہم تلاش میں ہیں۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا وقت چل رہا ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر کیوں فرض کیے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو دل ہی تقویٰ کی جگہ ہے، تو اس دل کے اندر ہی ہمیں تقویٰ کو شامل کرنا ہے۔ تو کیسے ہم دل کے اندر تقویٰ کو شامل کریں گے اور کیسے یہ دل متقی ہوگا، اس کے لیے ہمیں دل کے تمام احوال کو جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کا تذکرہ کیا اور تقوی کا تذکرہ کیا، جس سے پتہ یہ چلا کہ دل ہی جو ہے وہ تقویٰ کا محل ہے، وہی تقویٰ کی جگہ ہے۔ اور اسی وجہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو دل ہی وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ تقویٰ پیدا کرے، لہذا دل کے احوال کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ دل ہی وہ جسم میں جگہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ہماری نجات اسی پر موقوف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو دیکھ کر کے ہمارے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا کہ کتنے ہٹے کٹے ہو یا کتنے دبلے ہو، تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کالے ہو کہ سانولے ہو کہ گورے ہو، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، ہمارے اعمال پر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دلوں پر بھی ہے، لہذا ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دل کی اصلاح کب ہوگی؟ جب ہم دل کے بارے میں ساری تفصیلات سے آگاہ ہوں گے۔ اسی طرح سے امام مناوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فیض القدیر میں اسی دل کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَكَم مِّن ظَرِيفِ اللِّسَانِ جَمِيلِ الْمَنظَرِ عَظِيمِ الشَّأْنِ هَالِكٌ غَدًا فِي الْقِيَامَةِ لِسُوءِ عَمَلِهِ وَكَآبَةِ مُنْقَلَبِهِ وَقُبْحِ سِيرَتِهِ وَسُوءِ سَرِيرَتِهِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے چرب زبان، یعنی بہت اچھے سے اپنی زبان کو استعمال کرنا جانتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو خوبصورت ہیں اس دنیا کے اندر، عظیم الشان، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے مقام اور مرتبے والے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے، بری فکر کی وجہ سے، بری سیرت کی وجہ سے اور برے باطن کی وجہ سے وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ فالقلب ہوا محل نظر الحق، کیونکہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ فلا عبرت بحسن الظاہر
वज़ख़रफ़िल लिसान मअ ख़ुब्सिल जनान। आपने फरमाया चुनांचे ज़ाहिर अगर किसी इंसान का अच्छा है, ज़ुबान अगर उसकी अच्छी है, लेकिन अगर उसका दिल पाक और साफ़ नहीं है, दिल उसका ख़बीज़ है, तो उस जिस्म का और उस शख्सियत का कोई भी एतबार नहीं है। पाँचवीं जो वजह है दिलों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने की वो ये है कि बहुत सारे लोग इस मौजू से गफलत का शिकार हो जाते हैं। उनको इस बात की अहमियत का ही पता नहीं होता कि मुझे अपने दिल की इस्लाह करनी है, मुझे अपने दिल को सही रास्ते पर लगाना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह अंबिया में तज़किरा करते हुए फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून लाहियतन क़ुलूबुहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका, वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून, लेकिन वो लोग अभी भी गफलत में हैं और अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, अभी भी अहमियत नहीं दे रहे हैं। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जब भी कोई नई नसीहत की बात उनके पास आती है, इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून, तो वो उसको मजाक करते हुए, खिलवाड़ करते हुए उस बात को सुनते हैं। क्यों? लाहियतन क़ुलूबुहुम, क्योंकि उनके दिल गाफिल हैं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिल गाफिल हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनका दिल गाफिल, यानी उनका दिल गफलत का शिकार है, लेकिन इतना बड़ा मर्ज़, इतनी बड़ी बीमारी उनके दिलों को लाहिक है, उनको इसका ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं। आज हमारे मुआशरे में भी आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ज़र्रा बराबर भी फ़िक्र नहीं है कि वो अपने दिल की इस्लाह करें या दिल के बारे में भी कुछ फ़िक्र करें। दिल के भी कुछ अमाल होते हैं, दिल का भी कुछ काम होता है। वो अपने ज़ाहिरी आज़ा को दुरुस्त करने की बहुत कोशिश करते हैं, अपने ज़ाहिर को बहुत संवारने और बहुत बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दिल कैसा है उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है। और बार बार उनको तकरीरों के ज़रिए से, खुतबों के ज़रिए से समझाया जाता है, उनको नसीहत की जाती है कि अपने दिल की इस्लाह की फ़िक्र करो, लेकिन कभी भी वो बैठ करके तन्हाई में मुहासबा नहीं करते, सोचने की कोशिश भी नहीं करते कि दिल भी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी इस्लाह की जाए। लिहाजा लोगों के गफलत की वजह से भी दिलों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। छठी वजह यह है कि दिल जो है, दिल का अगर दिल महफूज है तो हमारी आखिरत का दुरुस्त है और हमारी आखिरत सही है, और अगर दिल सही और सालिम नहीं है तो आखिरत में हमारी नजात मुमकिन नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह शुअरा आयत नंबर 88 और 89 में, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन ना तो किसी का माल उसको फ़ायदा देगा और ना ही उसकी औलाद उसको फ़ायदा देगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अगर कोई फ़ायदे में होगा तो वो शख्स होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास क़ल्ब सलीम लेकर के हाजिर होगा। आखिरत की नजात हमारी इसी पर मौकूफ़ है कि हमारा दिल सही सालिम है या नहीं। अगर दिल सही सालिम नहीं है तो आखिरत की नजात मुमकिन नहीं है, दिल सही सालिम है तो आखिरत की नजात मुमकिन है। इसी तरह से सातवीं वजह जो है दिलों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने की, वो ये है कि कुरान करीम जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब की हिदायत के लिए, हम सब के ऊपर रहम करने के लिए नाजिल किया है, इस कुरान करीम से खातिर खाह फ़ायदा उठाना दिल के खुज़ू के बग़ैर मुमकिन ही नहीं। यानी अगर आपका दिल इसके लिए तैयार नहीं है तो आप कुरान करीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 37 में, इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। अल्लाह ने फरमाया कि इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा, ये जो कुरान करीम है, इस कुरान करीम में नसीहत है किसके लिए? लिमन कान लहु क़ल्बुन, जिसके पास दिल हो, औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद, और वो अपने कान को हक़ बात सुनने के लिए लगाए, वह हुआ शहीद, और वो जिस्म के एतबार से, अक़्ल के एतबार से उस मजलिस में हाजिर हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर 3 शराइत का तज़किरा किया। अगर आपको कुरान करीम से फ़ायदा उठाना है, ये 3 शर्तें ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास दिल होना चाहिए, आप दिल से हाजिर हों, कुछ समझने के लिए आएँ, कुछ सीखने के लिए आएँ, अपनी इस्लाह के लिए, अपने तज़किये के इरादे से आएँ। अगर आपका दिल खालिस नहीं होगा, दिल समझने की कोशिश नहीं करेगा या उसको ज़रूरत महसूस नहीं होगी, तो आप कुरान करीम से खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरी जो चीज़ ज़िक्र की गई वो ये कि अलक़स्सम, आप अपने कान को वहाँ पर लगाइए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाज़ की मजलिसों में, नसीहत की मजलिसों में बैठते हैं, लेकिन वो सिर्फ बैठे हुए होते हैं, उनके कान बाहर होते हैं, उनका जहन बाहर होता है, उनका दिल बाहर होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलक़स्समा की भी ज़रूरत है, यानी अपने कान को बिल्कुल लगा दीजिए उनकी बात पर, उनकी बात सुनने की कोशिश कीजिए। वह हुआ शहीद, इस हाल में कि वह हाजिर हो, यानी जिस्मानी एतबार से भी हाजिर हो और मानवी एतबार से भी, यानी ज़हनी एतबार से भी हाजिर हो।
ایسا نہ ہو کہ وہ انسان حاضر تو ہو جسم کے اعتبار سے لیکن ذہن کے اعتبار سے غائب ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دل اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے ذریعے سے قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا، قرآن کریم کو اپنی ہدایت کے لیے استعمال کرنا، یہ چیزیں ہمارے لیے ممکن ہیں، ورنہ ممکن نہیں۔ اسی طرح سے 8ویں جو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کو دنیا اور آخرت میں جو مقام دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اسی وجہ سے جو آیات میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کی، اللہ رب العالمین نے بار بار دل کو ٹارگٹ کیا۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دل کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا مقام عطا کیا، لہذا ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 9ویں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل کے جو اقوال ہیں یا دل کے جو اعمال ہیں، مثال کے طور پر تصدیق کرنا، اقرار کرنا، خوف یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اللہ کی ذات سے امید رکھنا، اللہ رب العالمین سے محبت کرنا، بھروسہ کرنا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ایمان کے ارکان ہیں جو اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ایمان کے ارکان دیکھ لو، اللہ رب العالمین پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کے دل سے ہے۔ آپ کا دل ان چیزوں کو مانتا، آپ بظاہر آپ اس کو نہیں ظاہر کر سکتے کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو لہذا جتنی بھی ایمان کے ارکان ہیں اور بڑے بڑے ارکان ہیں جن کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، جن کے بغیر کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ لہذا اس کے معاملات کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے 10ویں جو وجہ ہے دلوں کی اہمیت کے بارے میں یا دلوں کے بارے میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کتنا اہم ہے اس کو سمجھنے کے لیے، وہ وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ بہت جلدی پلٹ جاتا ہے۔ آپ اس کو ایک راہ پر لگائیں گے، وہ دوسری راہ کی طرف کب نکل جائے گا آپ کو اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوگا۔ چنانچہ ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 226 ہے ان کی کتاب میں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما آمن على احد بعد الذي سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے ایک حدیث سنی ہے میں کسی کے بارے میں مامون نہیں رہتا ہوں، یعنی ہر ایک کے بارے میں مجھے ڈر رہتا ہے کہ وہ کب انسان برائی کا شکار ہو جائے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقلب ابن آدم اسرع تقلبا من القدر اذا استجمعت غلیانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا دل، انسان کا دل اس ہاڈی سے بھی زیادہ تیزی سے پلٹنے لگتا ہے جو ہاڈی اپنے ابال پر ہو، اپنے عفان پر ہو۔ آپ نے ہاڈی چڑھایا چولہے کے اوپر اور ہاڈی میں عفان ہو رہی، ابال پیدا ہو رہی، تو وہ ابال جس طرح سے تبدیل ہوتا ہے اور جس طرح سے وہ پورے کھانے کو تبدیل کرتا ہے جس تیزی کے ساتھ، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل پلٹ جایا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ جو انسانوں کے جو دل ہیں وہ اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ رب العالمین جب چاہے ان کے دلوں کو پھیر سکتا ہے۔ تو کسی کا دل تقوی سے ہٹ کر کے کب فجور کی طرف آ گیا کسی کو بھی اس بات کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے، لہذا دل پلٹتا ہے، دل بدل جاتا ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا، اس کے احوال کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عرب میں ایک شعر مشہور ہے کہ ما سمی القلب الا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحویل، کہ دل کا قلب نام اس کے تقلب کی وجہ سے ہی پڑا ہے۔ تقلب یتقلب کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پلٹنا، تقلب سے قلب بنا ہے، تو دل جو ہے بہت تیزی سے پلٹتا ہے، بہت تیزی سے بدلتا ہے، اسی وجہ سے دل کو قلب کہا جاتا ہے۔ فاحذر علی القلب من قلب وتحویل، لہذا دل کے تعلق سے ہمیشہ ہوشیار رہو کہ کب وہ بدل جائے، کب وہ پھر جائے۔ اور اسی طرح سے سلف میں سے بعض نے یہ کہا کہ مثل القلب فی سرعت تقلبہ کریشۃ ملقاۃ بارض فلاۃ تقلبها الریاح ظہرا لبطن، فرمایا کہ دل جتنی تیزی سے پلٹتا ہے اس کی مثال اس پر کے جیسے ہے، پرندوں کا جو پر ہے،
کریشتن، اس پر کی مانند ہے، ملقاتن بارض فلاتن، جو چٹیل میدان میں وہ پر گرا ہوا ہو۔ اب اگر کوئی پر ہے اور بالکل کھلے ہوئے میدان میں وہ پر ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ تقلبها الرياح ظهرا لبطن، ہوائیں بہت تیزی سے اس کو الٹ پلٹ کر رہی ہوں گی۔ اسی طرح سے دل ہے کہ وہ ہمیشہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس کے بارے میں جاننا اور اس کے بارے میں معلوم کرنا ضروری ہے۔ 11ویں اور آخری وجہ یہ ہے کہ ہم دلوں کے بارے میں اس وجہ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ دل جو ہمارا ہے یہ اگرچہ جسم کے اعتبار سے چھوٹا ہے، لیکن سارے کے سارے فتنے اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فتنوں کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ دل کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر دل نے ان فتنوں کو سہ لیا، ان کو برداشت کر لیا تو انسان صحیح سالم ہوتا ہے، لیکن اگر ان فتنوں کو برداشت نہیں کر پایا اور دل ان فتنوں کا شکار ہو گیا تو پورا جسم انسان کا برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 144 ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر ویسے ہی پیش کیے جاتے ہیں جیسے چٹائی کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں۔ چٹائی ہے، چٹائی میں تیلیاں ہوتی اور وہ تیلیاں ایک کے بعد ایک جڑی ہوئی ہوتی، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کے اوپر فتنوں کا اٹیک اسی مانند ہوتا ہے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چنانچہ جس دل کے اندر فتنوں کی ہوس آ گئی اور جو فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس دل کے اندر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا، اس کو نہیں مانا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس دل کے اندر ایک سفید دھبا آ جاتا ہے۔ حَتَّى يَصِيرَ الْقَلْبُ عَلَى قَلْبَيْنِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ دل دو قسم کا ہو جاتا ہے۔ ابیض مثل الصفا، ایک وہ دل ہوتا ہے جو چکنے پتھر کی طرح سے سفید اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ فلا تضرہ فتنہ ما دامت السماوات والارض، آپ نے فرمایا چنانچہ اگر دل ایسا ہے تو جب تک آسمان اور زمین باقی ہے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیہ، اور دوسرا جو دل ہوتا ہے وہ کالا سفیدی مائل اوندھے برتن کی طرح سے ہوتا ہے۔ لا يعرف معروفا، جو کسی اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا، ولا ينکر منکرا، اور کسی غلط کا انکار نہیں کرتا، الا ما اشرب من ہواہ، سوائے اس کے جو اس کے دل میں بیٹھ جائے، یا جو اس کے دل میں یعنی جو چیز بیٹھ گئی اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے، اور اس کے دل میں جو چیزیں غلط آ گئیں اسی کو وہ غلط سمجھتا ہے، شریعت کے روشنی میں غلط کو غلط یا صحیح کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے معلوم یہ ہوا کہ دلوں کے اوپر فتنوں کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا ہمیں دلوں کے بارے میں اور ان کے احوال کے بارے میں، ان کے مقامات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں دلوں کے اقسام اور ان کی بیماریوں اور ان کے علاج کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے لیے اس دورے کو مفید بنا، الہ العالمین ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔